بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 فروری 2026، 7 فروری کی رات کینیڈا میں اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید توصیف۔ آج ہم اسلام آباد کے خودکش دھماکے کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہاں پر جو دہشت گرد تھا اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کو جو تجارتی ریلیف ملا ہے، ٹرمپ نے جو انہیں ریلیف دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور امریکہ نے پاکستان سے متعلق ایک نیا سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے وہ ریبیز یعنی کتے کے کاٹنے کے جو واقعات ہیں اس میں بہت اضافہ ہو گیا، اور اندرون سندھ میں بھی یہ ایک عرصے سے مسئلہ ہے، لیکن حکومت اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی آج 8 فروری جب شروع ہوگا تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت پہیہ جام ہڑتال کر رہی ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہڑتال میں پی ٹی آئی کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی پالیسیوں کا جو امریکہ پر اثر ہو رہا ہے، اس سے اس کو مالی طور پر کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد میں جو دہشت گرد تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام یاسر خان تھا، اور وہ پشاور کا رہنے والا ہے، اور دھماکے کے بعد جو شناختی کارڈ ملا ہے اس پہ مختلف لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ شناختی کارڈ چونکہ آج کل ہر شخص کو اپنے پاس رکھنا ضروری ہے، کہیں پہ بھی اگر چیک کر لے اور شناختی کارڈ نہ ہو تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور وہ مشکل میں آ سکتا ہے۔ ہر شخص کو رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ اس نے بنوایا تھا یا اس کو بنوا کے دیا گیا تھا، اور وہ ایسی جگہ پر دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں جو سیکورٹی ادارے تھے اس حد تک الرٹ نہیں تھے، جیسے ظاہر ہے اسلام آباد میں ریڈ زون ہے، اور ہماری پارلیمنٹ ہے، دفتر خارجہ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان علاقوں میں جانا تو مشکل ہے، لیکن اس لیے اس نے ایک آسان ہدف چنا، اور وہ ترلائی اسلام آباد کا ایک دیہی علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہاں پہ ظاہر ہے اچھی خاصی بلڈنگز بن گئی ہیں، ترقی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ ایک دیہی علاقہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بھارت جو ہے پس پردہ رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ انڈیا میں پہلے 500 اب $1500 دیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ فیکس کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جو لوگ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اتنی رقم دی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی 21 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ایک دھماکہ ہوا ہے تو ہم نے 99 روکے بھی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ایگزریشن ہے اور مبالغہ آرائی ہے، 2 4 یا 5 تو روکے ہوں گے، 99 تو خیر نہیں روکے، اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، لیکن ان کا نیٹ ورک توڑنے میں حکومت ناکام ہے ایک عرصے سے۔ ہمارے سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور چیلنج اس لیے ہے کہ یہ 2 صوبوں میں زیادہ ایکٹیو ہیں، ظاہر ہے کے پی میں اور ایک بلوچستان میں، کیونکہ دونوں کے بارڈر جو ہیں افغانستان سے لگتے ہیں، اور بیچ میں ہمارے مشرقی سائڈ سے بھارت قریب لگتا ہے، اور سندھ کے کچھ علاقوں سے، تو وہ ظاہر ہے اسلحہ اور اماؤنٹ تو ان کو دیتے ہیں اور ڈالروں میں دیتے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں جو خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد کے افغان ماسٹر مائنڈ سمیت ہم نے 4 سہولت کاروں کو گرفتار کیا، یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے پہلے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے مارے، جس میں ایک ASI بھی شہید ہوا جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اور جی بیسیکلی یہ 100% طے ہے کہ یہ اس علاقے میں ان کے ہینڈلر موجود تھے، ان کے ہمدرد موجود تھے، ان کے
جس طبقے سے یہ تعلق رکھتا ہوگا، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ چونکہ دوسرے فرقے سے مخاصمت رکھتے ہیں، جس کی کوئی لاجک اور وجہ نہیں بنتی، لیکن یہ ان کا اپنا خود ساختہ بنایا ہوا اسلام ہے، تو اس طرح کے یہ دھماکے کرتے ہیں۔ تو اس مسجد کے ساتھ یہ اہل سنت کا ایک مدرسہ بھی واقع ہے، اور یہ اہل تشیع کی امام بارگاہ بھی تھی، بڑی حساس جگہ ہے، اور حکام نے حملہ آور کے 2 بھائیوں اور ایک خاتون کو بھی ایک پوش علاقے سے بھی گرفتار کیا اسلام آباد میں، اور یہ جو خودکش حملہ آور تھا، اس کا نام یاسر خان بتایا جا رہا ہے، جو پشاور کا رہنے والا تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس علاقے کی لازمی طور پر ریکی بھی کی تھی، اور ہدف کئی دن پہلے تلاش کر لیا تھا، اور یہ ہدف ظاہر ہے یہ خود نہیں تلاش کرتے، ان کے جو ہمدرد ہوتے ہیں، جو ہینڈلر ہوتے ہیں، وہ انہیں بتاتے ہیں، اور وہ اس علاقے میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر یہ علاقے میں رہنے والے لوگ کرائے پر رہتے ہیں، اور کرائے پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ موو بڑی جلدی کرتے ہیں، 3 مہینے کسی جگہ رہے، 3 مہینے رہے، اس لیے انہیں اس علاقے کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے، مسجد کا ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے، امام بار کا ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے، وہ جب ان کا پشاور یا اس علاقے میں کے پی میں جانا ہوتا ہے، تو جن جن کے ان سے تعلق ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں زیادہ سیکورٹی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے پاکستانی اداروں کے لیے کہ اب اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا 3 ماہ پہلے بھی کچہری میں بھی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں کئی دھماکے ہو چکے ہیں، اور یہ ان کی کھیپ جو ہے خودکش حملہ آوروں کی جہاں تیار کی جاتی ہے، حکومت کو یہ جہاں پر بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے اور جہاں سے یہ لوگ چلتے ہیں، کہ جہاں ان کے مراکز ہیں، یہ ان کے نیٹ ورک کو ابھی تک کیوں نہیں توڑ سکے؟ اس کے لیے پورے ملک میں میڈیا پر بھی، مساجد کے بیس پر بھی، این جی او کے پلیٹ فارم پہ، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا پر ایک مہم چلانی ہوگی کہ ہر شخص کی ایک یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کسی بھی قسم کے مشکوک شخص کے لیے وہ اداروں کو صرف آگاہ کریں کہ ہمیں خدشہ ہے، لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جو خاص طور پر پولیس والے اگر ان کو کوئی ٹپ دے تو وہ اس ٹپ سے اپنے ذاتی مفادات برآمد کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن ان کو حکومت کو اس معاملے کو مزید ٹیکنیک سے حل کرنا ہوگا، اور دہشت گردوں کو ٹارگٹ کون دیتا ہے، جگہ کون بتاتا ہے، فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، ان کی فنڈنگ کا ابھی تک روکنے کا کوئی سلسلہ اگر نہیں ہو سکا تو وزیر داخلہ تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے بھارت نے اپنا بجٹ 10 گنا کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو روکیں گے، کب روکیں گے، کیسے روکیں گے، کیا حکمت عملی ہوگی، ابھی اس بارے میں بہت سے سوالات باقی ہیں، اور 2 بڑے اور علاقے میں سمجھتا ہوں کہ حساس ہیں اسلام آباد کے بعد، ایک راول پنڈی اور ایک ٹیکسلا، کیونکہ یہ دونوں پشاور سے قریب ترین ہیں، ظاہر ہے اسلام آباد پنڈی تو کوئی دور نہیں ہے، چند کلومیٹر پر ہے، تو راول پنڈی میں بھی حکومت کو اپنی سیکورٹی میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنا نیٹ ورک بڑھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ روسی تیل کی درآمد روکنے پر بھارت کو جو تجارتی ریلیف تھا، ٹرمپ نے اس کے حوالے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے، اور جو عائد اضافی 25% ٹیرف تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ظاہر ہے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، ایک پیش رفت ہے، اور اس کے لیے تو ظاہر ہے خوشائند بات ہے، اور یہ آج یعنی 7 فروری ہے، تو آج سے یہ نافذ العمل ہوگا، اور بھارت نے امریکہ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو روسی فیڈریشن سے وہ براہ راست درآمد روکنے کا واضح عہد کرے گا کہ وہ ایران سے اور ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو سستا تیل ملتا ہے وہ نہیں خریدے گا، اور اگر دوبارہ کرے گا تو ٹرمپ نے بھی کہا ہے، امریکی حکام نے بھی کہا کہ
ٹیرف جو ہے یہ دوبارہ نافذ کر دیا جائے گا، تب بھارت کو بڑے دیکھ بھال کے قدم اٹھانا ہوگا، اور اگر ذرا سی غلطی ہوگی تو ان پر دوبارہ ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے۔ اور بھارت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ امریکی توانائی جو مصنوعات ہیں وہ زیادہ تر امریکہ سے ہی خریدے گا۔ اب بھارت کا جو ٹیرف آ گیا وہ 18% پر ہے، پاکستان کا 19% ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے پاکستان سے متعلق ایک نیا سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے، چونکہ اسلام آباد جیسے علاقے میں، دارالحکومت میں، کیپٹل میں خود کش حملہ ہوا ہے، اور خود کش حملے کے بعد امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایمبیسی کے تھرو اپنے لوگوں کو، امریکی شہریوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ عوامی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، کیونکہ عوامی اجتماعات میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں اگر کچھ واقعہ ہو جائے تو ان کو ظاہر ہے وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تو انہیں پہلے سے کہا گیا کہ وہ وہاں جانے سے گریز کریں۔ تو اس کے علاوہ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں، جس طرح وہ ٹیرف لگا رہے ہیں، جس طرح ممالک پہ حملے کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں میں نے کئی جنگیں رکوائی بھی ہیں، تو ان کی جو پالیسیوں کا اثر ہوا امریکہ میں، غیر ملکی ٹورزم جو ہے اس کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور سیاحت کے حوالے سے 2025 میں ٹوٹل 4.2% بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی ٹورزم کم ہو گئی ہے، اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ تو کینیڈا جو ہے، ہم یہاں کینیڈا میں ہیں، تو امریکہ جاتے ہوئے بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں مشکلات بہت آئی ہیں، اینٹی امیگرینٹس پالیسیاں ہیں، اور ٹرمپ کے خطرناک بیانات ہیں، ان کی ویزا پالیسیاں ہیں، بارڈر پہ سختی ہے، اور نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، لیکن عالمی سطح پر تو نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے لیے ٹورزم میں حقیقت میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں بین الاقوامی سفر میں تو پچھلے 2-3 سال سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر مغربی یورپ، ایشیا اور کینیڈا سے جانے والے ٹورسٹ جو ہیں وہ اب اس طرح بلا جھجک نہیں جاتے، اس میں تمام کمیونٹیز شامل ہیں، کینیڈینس کے علاوہ ساؤتھ ایشین بھی اب بہت حد تک احتیاط کرتے ہیں، اگرچہ پاسپورٹ ہولڈر کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ناروا سلوک بھی ہو سکتا ہے، تو لوگ احتیاط کر رہے ہیں۔ باقی بات کریں گے ہم کراچی میں، اور اس سے پہلے اندرون سندھ میں جو آوارہ کتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے لیے ان کو ختم کرنا کیا مشکل ہے، اور انہیں ختم کیوں نہیں کیا جاتا۔ ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شہر میں کیسے نظر آتے ہیں اور کیسے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا کسی دوسرے ملک نہیں بھیجا جا سکتا؟ چائنا خوشی سے لے لے گا، جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کے حوالے کریں اور وہ ان کو کسی اور ملک میں بھیجیں، ان سے آخر سوائے لوگوں کے کاٹنے کے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے اور کیا ہو رہا ہے؟ اور حکومت اور بیوروکریسی اتنی کمزور پالیسیاں بناتی ہے کہ ان کو ملک سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کل کی تازہ خبر یہ ہے کہ یہ 2 بیچاری خواتین پولیو ورکرز پر حملے کیے گئے ہیں، کتوں نے کاٹ لیا ہے ان کو، اور آپ کو پتا ہے کہ ریبیز کے ٹیکے بھی پاکستان میں بہت کم ہسپتالوں میں ملتے ہیں، اور 2 ہلاکتیں بھی اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں کراچی میں۔ تب ان پولیو ورکرز کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹی ٹی پی کے لوگ یا صوبہ کے پی کے لوگ یا جاہل لوگ وہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلانے نہیں دیتے، اور بیچاروں کو مارتے بھی ہیں۔ پشاور میں کتنی خواتین کو، کتنے لوگوں کے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے دیتے، اور ان پر حملے کیے جاتے ہیں، کتنے معصوم لوگوں کو ملازمت کے دوران مارا گیا۔ یعنی یہ کس طرح کے ظالم لوگ ہیں جنہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے کے لیے یہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو گولیوں سے
مار دیتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں۔ کراچی میں جو آوارہ کتوں کی بہتات ہے اسے ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ کیا وزیر اعلیٰ کا کام ہے؟ کیا یہ صوبائی وزارت داخلہ یا وزارت صحت کا کام ہے؟ یہ جو متعلقہ ادارے ہیں، میونسپل کارپوریشن ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں آوارہ کتے ایک آوارہ کتے اور ایک بیکاری پاکستان میں آپ کو ہر چوک پر نظر آئیں گے، اور ان کو یعنی اتنے بڑے ملک کا اتنا بڑا سیٹ اپ، جو اتنے ہمارے مضبوط اور 28 ہماری ایجنسیاں اور ادارے ہیں، اور اتنا بڑا بجٹ ہے، کیا ان آوارہ کتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اندرون سندھ میں کتنے لوگوں کو کاٹا گیا ہے، اور ریبیز کے مریض اگر بچ بھی جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی کس حد تک مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم آخری بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آج بروز اتوار پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے اور شٹر ڈاؤن کا کہا ہے، اور میرے اپنے خیال میں یہ ہڑتال 100% ناکامی سے دوچار ہوگی، اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کی کوئی تیاری ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ہڑتال کریں گے۔ ملک میں ایک اتنا بڑا کوہرام بچا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور ان کو ہڑتال کی پڑی ہوئی ہے صرف سیاست کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے اقتدار کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کی ناکام کوشش میں۔ تو یہ تو ناکام ہونی ہے، یہ تو ان کا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس طرح کی ہڑتالوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم پورے ملک میں ہمارے ہی چاہنے والے ہیں، ہمارے ہی ووٹر ہیں۔ ملک میں 20 اور جماعتیں بھی ہیں، 20 اور جماعتوں کے چاہنے والے بھی ہیں، ووٹرز بھی ہیں، صرف ایک جماعت نہیں ہے، سب جماعتیں۔ خیر میں کسی جماعت کی حمایت تو نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہوں میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ محمود اچکزئی کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس موقع پر ہڑتال کی کال واپس لے لیتے۔ انہوں نے تو الٹا شہباز شریف کو بھی دعوت دی ہے کہ جو وہ ہڑتال میں آئیں۔ یہ اس حد تک کسی کی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اس حد تک ایک بودی جسے کہیں گے کہ حکمت عملی کے وزیر اعظم کو دعوت دینا ہے، جی ہم آپ کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں، اور آپ کہیں جی بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ ہڑتالوں نے، مظاہروں نے، جلوسوں نے، ریلیوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے ہر جماعت پہ۔ اب جب کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ ہر چیز میڈیا پر کہہ لیں، آپ بڑے چینلز پہ ٹائم خرید لیں۔ آپ لوگوں کو کیوں جلسے جلوس کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں؟ لوگوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ لوگوں نے تو صرف ووٹ لینے، اور ووٹ لے کر آپ نے اقتدار کے لیے آنا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے لیے مرے جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور ہسپتال جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں اور جانیں دیتے ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لیے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں؟ اگر تو مذہب یا ملک کی خاطر لگا رہے ہوں تو کوئی لاجک بنتی ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیلی ولاگ کریں گے کہ یہ کیا جمہوریت کے لیے جان دینے والے لوگ جو ہیں، کیا یہ ان کو شہید کہا جائے گا، یا یہ مفادات کے لیے یا اقتدار کے لیے جو مرے چلے جا رہے ہوتے ہیں؟ آخر ان کو جس طرح جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر نے کہا تھا، وہ انہوں نے تو مناسب بات نہیں کہی تھی، لیکن اس حوالے سے بھی ہم کچھ علماء سے بات کریں گے۔ تو ہمارا آج کا ولاگ یہی تھا، یہیں تک تھا۔ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیٹسٹ خبریں، اور آپ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان توصیف سید، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔